السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں سیدھے راہ پر چلانے کے لیے، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھلانے کے لیے اس دنیا کے اندر اور اس دھرتی کے اندر جب بھی اور نبیوں اور رسولوں کی ضرورت پڑی، اللہ رب العالمین نے فوراً رسولوں کو بھیجا اور انسان کا اصلاح کا کام کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی یہ بھی تعریف، جتنا بھی ہم شکر کریں کہ اللہ رب العالمین نے آج کی رات کو ہمارے لیے ایک مبارک رات بنایا، جس میں آج ہم انسان اکٹھے جمع ہوئے ہیں۔ آج ہم خود سے نہیں جمع ہوئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جمع کیا۔ بہرحال میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ محترم حضرات، اسی آیت کے تحت میں اپنا عنوان جو چنا ہوں وہ ہے مانو جیون کے 3 چرن، انسانی زندگی کے 3 مراحل، انسانی زندگی کے 3 دور۔ جب انسان، اللہ رب العالمین کہتا ہے جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ نہایت ہی لاغر اور کمزوری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ انسان دھیرے دھیرے وہی بچہ زندگی کے ماہ و سال کو گزارتا ہے، اور گزارنے کے بعد اس کے اندر پھر اللہ رب العالمین طاقتیں ڈالتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین جوانی کے مرحلے تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے جسم کے اندر اس کے خون میں ابال آتے ہیں اور وہ جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تیسری زندگی اور یہ تیسرا مرحلہ ایک انسان کے اوپر لاتا ہے، وہ بڑھاپے کا مرحلہ لاتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین ضعیفی اور کمزوری کی حالت میں کرتا ہے۔ پہلے تو اللہ رب العالمین کمزوری کی حالت میں پیدا کرتا ہے، اس کے بعد طاقت دیتا ہے، اس کے بعد تم کو دو شوکت والا بناتا ہے، ماہو بلال بناتا ہے، تمہیں تمہاری باڈی کے اندر اللہ رب العالمین وہ تندرستی لاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر سے تمہیں ضعیفی اور کمزوری کی حالت میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں کمزوری کے عالم میں پیدا کرتا ہے، اس کے بعد تمہیں جوان کرتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر سے تمہیں کمزور کر دیتا ہے، اور جب تم اس وقت میں اس ضعیفی کے عالم میں بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچ جاتے ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے تو یہ انسان کی جسمانی حالت بیان کیا، ایک انسان کا باڈی کس طرح سے چینج ہوتا ہے، کبھی وہ کمزور ہوتا ہے، کبھی وہ طاقتور ہوتا ہے، کبھی وہ بڑھاپے کے مرحلے میں جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس طرح سے ایک انسانی جسم کو تبدیلیوں کرتا ہے، زندگی کے مختلف مراحلوں سے اس کو گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہاری جسمانی حالت تو ہوتی ہے، تمہاری نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے۔ جب تم چھوٹے بچے رہتے ہو، جب تم جوان ہوتے ہو، جب تم بڑھاپے کے عالم میں رہتے ہو، تم بچپنے میں کیا چاہتے ہو، تمہاری خواہشات کیا ہوتے ہیں، تمہاری ترجیحات کیا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اشارتاً بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پہلے تو دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے لعب کہا، اس کے بعد لہو کہا، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَقَاصُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کو 5 صفتوں کے ساتھ متصف کیا ہے۔ پہلا صفت لعب، اللہ رب العالمین نے زندگی کو لعب سے تعبیر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں لعب اس کھیل کو کہتے ہیں لا فائدۃ من براہ، ایسے کھیل کو جس کھیل میں کوئی فائدہ نہیں۔ جب ہم بچے رہتے ہیں، جب ہم اپنے ماں کے پیٹ سے جنتے ہیں، جننے کے بعد کچھ دن کے بعد بچہ یہ چاہتا ہے اور وہ کھیلتے رہتا ہے اور وہ کھیلتا ہے، اور اس کھیل میں اس کو کوئی لذت نہیں
ملتا, کوئی فائدہ نہیں ملتا, اور وہ بچے کھیلتے رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے کھانے سے کھیلتا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے پینے کی چیزوں سے کھیلتا ہے, یہاں تک کہ وہ ہر ایک چیز سے کھیلتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس پہلے اسٹیج کو, اس پہلے دور کو اللہ رب العالمین نے لائف سے تعبیر کیا ہے. اس کے بعد تمہاری جوانی کا دوسرا مرحلہ لہو آتا ہے. لہو ایسے کھیل کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کو انٹرسٹ آنے لگتا ہے. جب بچہ تھوڑی سی عمر میں آ جاتا ہے تو اس کو اب کھیل میں مزہ آنے لگتا ہے, اس کو اب وہ مزہ آنے لگتا ہے, اس کھیل میں اس کو مزہ آتا ہے اور وہ کھیلتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کو مزہ بھی ملتا ہے اور وہ کھیلتے رہتا ہے. اللہ رب العالمین تیسرے اسٹیپس کو بیان کر رہا ہے. تیسرے اسٹیپس میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کو زینت سے تعبیر کیا ہے. آپ جانتے ہیں جب کوئی 9-10 سال کا بچہ اپنے بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ فیشنیبل بن جاتا ہے. اسے اپنے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے, اسے اپنے جوتوں کی فکر ہوتی ہے, اسے اپنی ہیئر اسٹائل کی فکر ہوتی ہے, اسے اپنے وہ نیا لانچ ہونے والی کبھی موبائل چاہیے, کبھی اس کو گاڑی چاہیے. اس طرح سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم, کہ لوگوں جان لینا دنیا کی زندگی لائف سے شروع ہو کر لہو کو پہنچتی ہے. اس کے بعد تیسرے مرحلے میں تمہارا زینت کا مرحلہ آتا ہے جس میں تم بننے اور سننے لگتے ہو, اور خاص کر کے بچیاں جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہے تو بننے اور سنورنے لگتی ہے. کبھی شادی میں جانے کے لیے ان کو نیا لباس چاہیے, نیا جوڑا چاہیے. اسی طریقے سے انسان اپنے خواہشات کے مطابق وہ جس طرح سے اس کی عمر میں بڑھوتی آتی ہے اس طریقے سے اس کی نفسیات, اس کے خواہشات, اس کے مطالبات, اس کے ڈیمانڈ الگ الگ طریقے سے چینج ہوتے جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان ترجیحات کو بھی اشارتاً بیان کر رہا ہے. اس کے بعد وتفاخر بینکم, اس کے بعد جب تم 24 یا 25 یا 30 سال کی عمر کو پہنچتے ہو تب تم کیا کرتے ہو وتفاخر بینکم, اس کے بعد تم اپنے جسموں کو دیکھتے ہو, ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہو, کبھی اپنے علم کے اوپر, کبھی اپنے منصب کے اوپر, کبھی اپنے دولت کے اوپر, کبھی اپنے باڈی کے اوپر, کبھی اپنے شکل و صورت کو دیکھتے ہو, کبھی اللہ رب العالمین نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے. وتفاخر بینکم, اللہ رب العالمین کہتا ہے تم اس مرحلے میں جب پہنچتے ہو تو تم فخر کرتے ہو اور دیکھتے رہتے ہو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 5ویں اسٹیپس میں وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, لوگوں جان لینا کہ جب تمہارا 5واں اسٹیپس پہنچتا ہے, تمہاری زندگی کا 5واں اسٹیپس پہنچتا ہے, تم یہی چاہتے ہو کہ تمہاری مال میں, تمہاری دولت میں کس طریقے سے بڑھوتری آئے. اور انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ دولت کا اور مال و دولت کا رسیا اور دلدادہ بن جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے قبروں میں چلا جاتا ہے. بوڑھے انسان کو مال سے بہت زیادہ محبت رہتی ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم اپنے قبروں میں سو جاتے ہو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک انسانی زندگی کو 5 اسٹیجز میں بیان کیا کہ ایک انسان اپنے جسمانی حالت کس طرح بدلتا ہے, اس کا مینٹلٹی کیا بدلتا ہے, اس کا سوچ بدلتا ہے. وہ انسان جیسے جیسے عمر میں بڑھتا ہے اس کی فکر اور اس کی سوچ الگ طریقے سے بڑھتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بچوں کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ اسلام نے بچوں کے اوپر فوراً اسلام کی وہ پابندیاں عائد کر دی, نہیں. اللہ رب العالمین نے جب بچے 7 سال کی عمر ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے ٹریننگ اسی طریقے سے اٹھائیے. صحیح البخاری جلد 2 کتاب الرقاق کی وہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یزال قلب الکبیر شابا فی سنتین فی حب الدنیا وطول العمل. جب ایک انسان بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتا ہے, جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, جب وہ اپنے 40 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو, اس کے پاس دولت ہو, وہ مال کا اور دولت کا رسیا اور دلدادہ بن جاتا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد سے تعبیر کیا ہے. اسی طریقے سے بوڑھے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے خصوصی احکامات نازل کیے ہیں. اللہ رب العالمین نے خصوصاً ایک دعا سکھائی ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اشکر وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي تبت الیک وانی من المسلمین. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بوڑھے انسان کو دعا سکھائی ہے کہ اللہ کہ جب میں بوڑھا ہو جاتا ہوں تو میں وہ
جو جوانی میں جو میں نے برائیاں کی ہے اللہ رب العالمین تو اسے معاف فرما. اس طریقے سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بوڑھے انسان کو بھی بہت چیزوں میں رخصت دی ہے اسلام کے اندر. اگر اسے کھڑے ہو کر اگر اسے ضعیفی کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ کھڑے ہو کر نہ پڑھے تو لیٹ کے پڑھے. اسی طریقے سے بچوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے بہت چھوڑ دیا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کی ٹریننگ دو, اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ. یہ ہے اسلام. اسلام نے جوانی اور بڑھاپے کو تو بتایا, اس کے بیچ میں ایک مرحلہ آتا ہے, وہ ہے جسے مرحلۃ الشباب کہا جاتا ہے, جسے جوانی کا مرحلہ کہا جاتا ہے, جس میں انسان پورے موڈ میں رہتا ہے, جس میں انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ارے آپ دیکھ لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کے جوانی کو, آپ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جوانی کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر عراق کے شہر بابل کے اندر پیدا ہوتے ہیں. پیدا ہونے کے بعد وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ اپنے ابو کو دیکھتے ہیں وہ بت بناتے ہیں, بت کی پوجا کرتے ہیں. اپنے ابو کو سمجھاتے ہیں یا ابتی من فعل ھذا, اے ابو لا تضر ولا تنفع, اس بت کی پوجا چھوڑ دیجئے اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے. اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے. ان کے ابو کو سمجھاتے ہیں, ان کے ابو خفا ہو جاتے ہیں, ان کے قوم کو سمجھاتے ہیں, قوم والے خفا ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ سمجھاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ میں تمہارے معبودوں کا ایسا حشر کروں گا, میں تمہارے معبودوں کے ساتھ ایسا کام کروں گا, تمہارے معبودوں کو میں مار دوں گا. اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مورتیوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں. اور جب وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام کس نے کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی نام بتا دیتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نام بتانے کے باوجود وہیں پہ ایک بادشاہ رہتا تھا. بادشاہ نے ایک آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈھکیل دیا. اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. میں کچھ پیسے کے بدولت بیچ دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا. اس کے بعد خریدنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی ریکھ دیکھ کرنا, یہ ہمارے بیٹے کی طرح ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر وہ جو عورت تھی وہ فرشتہ ہو گئی, جسے تاریخ نے زلیخا کے نام سے جانا ہے. آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر اس طرح سے نقشہ کھینچا ہے وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمِينَ. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عورت بہلا پھسلا کر ایک غرفہ خاص میں لے گئی اور لے جانے کے بعد اسے بہلانا اور پھسلانا شروع کر دیا. وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهَا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ, اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آؤ میرے پاس آ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ, میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں, اے عورت تو میرے ساتھ ایسا نہ کر. اور حضرت یوسف علیہ السلام اس طریقے سے معجزہ طریقے سے اپنے دروازے کو دھکا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں گیٹ کے اوپر کہ حضرت وہ عزیز مصر ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ کردہ جرم کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی جرم نہیں کیا تھا, کوئی جرم وہ ارتکاب نہیں کیا تھا, انہوں نے زنا نہیں کیا تھا. اس عورت نے ان کے اوپر تہمت لگائی اور تہمت لگانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو 12 سال کے لیے قید خانے کی سزا ملی. اور حضرت یوسف علیہ السلام نہ کردہ جرم کے بجائے وہ 12 سال تک اپنے آپ کو قید خانے میں محفوظ کیا کہ سوچا کہ نہیں میں زنا نہیں کروں گا, میں اس عورت کے فرشتے میں اس عورت کی چال میں نہیں آؤں گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان صلحاء کا ان انبیاء کا جوانیوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ جانتے ہیں یہ ہے
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो जिना से बचने के लिए वो औरत ऐसी नहीं थी, वो नाम व नस्ब वाली थी, वो माहो मलाल वाली थी, वो जाहो जलाल वाली थी, वो खूबसूरत औरत थी, उन्होंने जिना के लिए पेशकश की थी। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को और अपने जवानी को कंट्रोल किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लग गए और अपने आप को जेल खाने में पसंद किया। आप जानते हैं ये था जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये उनका अमल था। आप जानते हैं उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जवानी का आप जानते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन ने लगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होकर मदियन चले गए और मदियन में जाकर वो देखते हैं कुएं के पास के वहां पे कुछ चरवाहे अपने रेवड़ों को एक के कुएं के पास बकरियां चरा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर एक अजीब नजारा देखते हैं कि दो लड़कियां अपने आप को शर्म हया के पैकर में लपटी हुई वो दोनों बहनें वो खड़ी हुई है और अपने बकरियों को इस तरह से थामी हुई है और वो लोग पानी नहीं पिला रही है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये माजरा देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जाकर उनसे पूछा जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उसके बाद पूछा, ए खातून तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम अपने बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? वो दोनों खवातीन बयान करती हैं, वो दोनों बहनें बयान करती है कि पहले ये मर्द हजरात पानी पिला लेंगे, उसके बाद नहीं हम लोग अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माजरा देखते हैं, उन पाक दामन खातून से सवाल करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बकरियों को लेते हैं। बकरियों को लेने के बाद उनके पास जाते हैं और पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद वो दोनों लड़कियां अपने घर को पहुंचती है। वो दोनों लड़कियां हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। जब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को पता लगता है, अपने बेटी से सवाल करते हैं, क्या माजरा है बेटी, आज तुम तो पहले ही आ गई, तुम तो हर दिन शाम होके आती हो। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम पूछते हैं अपने बेटियों से, वो कहती है कि अब्बू जान हमारे साथ आज एक ऐसा माजरा हुआ, एक अजनबी शख्स, एक मुसाफिर जो हमारी बकरियों को लिया और पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद आज हम लोग इसीलिए आज जल्दी से घर पहुंचे हैं। आप जानते हैं हजरत शोएब अलैहिस्सलाम समझ गए कि नहीं ये कोई पाक दामन, ये कोई पाक बाज और ये कोई नौजवान ऐसा वैसा नौजवान नहीं है जो हमारी बेटियों को अकेले मिला। उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, उन्होंने कोई तबसराबाजी नहीं किया। अगर वो चाहता उस मदद के बदले उसके एवज के बदले कुछ मांग सकता था, कुछ मोबाइल नंबर मांग सकता था। आज अगर हमारे नौजवान रहते तो मोबाइल नंबर मांगते, अगर कोई से हेल्प कर देते हैं तो मोबाइल नंबर मांगते हैं। इसी तरीके से वो तबसराबाजी करते हैं, कमेंट करते हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कमेंट नहीं किए। वो दोनों लड़कियां जब अपने अब्बू को बताते हैं कि अब्बू जान हमारे साथ आज ऐसा माजरा हुआ, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम कहते हैं, जाओ बेटियों जाओ, उस जो मुसाफिर है उसको बुला के लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए वो दोनों लड़कियां अपने आप को इस्मत में लपटी हुई वो दोनों बहनें आती है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि मेरे अब्बू जान ने आपको बुलाया है। मेरे अब्बू जान आपने जो हमारी बकरियों को पानी पिलाया है इसके एवज में अल्लाह उसके एवज में कुछ उजरत देना चाहता है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और जाने के बाद उसके पास मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान नवाजी करने के बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम एक साल एक पेशकश करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। वो पेशकश ये थी कि अगर आप मेरे 10 साल तक खिदमत करेंगे तो आपके लिए नफल होगा, अगर आप मेरे खिदमत करेंगे तो मैं एक अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महर के बजाय महर के तौर पर उस मदियन के शेख, उस मदियन के बूढ़े से हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास रह जाते हैं और उन्होंने महर के तौर पर 10 साल तक वो अपनी उसकी गुलामी किया। और वो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा ये तुम्हारे नफल है और ततव्वो है, ये है अंबिया व सालिहीन का जवानी, ये है अंबिया व सालिहीन का जवानी। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का भी तज़किरा किया है। आज हम अपने माशरे में देखते हैं हमारे नौजवानों का हालत क्या है। हमारे नौजवान आज जिना में गिरफ्तार है, आज हमारा नौजवान अपने आप को हराम कर रहा है,
لا تقتلوا انفسکم، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو نشے کے عادی نہ بناؤ۔ آپ جو نشہ کرتے ہیں اپنے آپ کو کھوکھلا کرتے ہیں، اپنے آپ کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین لا تقتلوا انفسکم۔ اسی طریقے سے نوجوان آج زنا کے طبقے میں آج زیادہ زور دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب کوئی مرد کوئی نوجوان زنا کرتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے، اس کے بعد وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین دوبارہ اس کے دل میں ایمان ڈال دیتا ہے، ایمان ڈالنے کے بعد وہ پھر سے مومن ہو جاتا ہے۔ ولا یسرق السارق، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل سے ایمان ہٹا دیتا ہے۔ اور نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں ختم کیا ہو، وعن عمرہ فیما افنا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آج جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ آج غیر مسلموں کے ہاتھے چڑھ رہے ہیں۔ جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کسی بھی لو ٹریپ بھگوا لو ٹریپ کے تحت نہ آئے، اور وہ اس طریقے سے ساودھان رہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے نام پر ہو، چاہے اور کسی طریقے کے نام پر ہو۔ اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ جتنے بھی بات یہاں پہ سنے اس کے اوپر کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرے، اور عمل کے لیے یہ تقریریں ہوتی ہے، اور یہ تقریر کا مقصد بھی یہی رہتا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بارے الہ ہم میں جو مسلمان جو آج دین کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، یا اللہ تو نے صراط مستقیم کا راستہ دکھا۔ یا اللہ ہم میں جو نوجوان آج جو غلط قدم اور جو نشے کے عادی ہو چکے ہیں، یا اللہ تو ان کے نشے کو اور ان کے نشے سے لت کو چھڑانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔